جی بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، پروگرام کا آغاز باقاعدہ ہم اللہ کے پاک نام سے ہو چکا ہے، تو اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ماج بین ملک صاحبہ سے کہ وہ حمدیہ کلام پیش کریں۔ جی ماج بین ملک صاحبہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کریں اور حمدیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری خوبی کوئی کس طرح ہو عیاں، میری خوبی کوئی کس طرح ہو عیاں، میرے اندر ہے ایک خواہشوں کا جہاں، میری سانسیں ہیں تیرے کرم سے رواں، میری سبحان اللہ۔ سانسیں بے شک۔ تیرے کرم سے رواں، خالق دو جہاں مالک دو جہاں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کے لیے مجھ کو آنکھیں بھی، دیکھنے کے لیے مجھ کو آنکھیں بھی دیں، بولنے کے لیے تو نے دی ہے زباں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرا احسان ہے تو نے قرآن دیا، تیرا احسان ہے تو نے قرآن دیا، راہ حق پر قدم میرے رکھنا رواں، سب مصائب سے مجھ کو بچاتا ہے تو، سب بے شک۔ مصائب سے مجھ کو بچاتا ہے تو، سب کا تو ہے خدا، سب کا تو پاسباں، سبحان اللہ۔ بے شک۔ پھول جزاک ہو اللہ۔ جائے شجر، پھول ہو یا شجر، موم ہو یا حجر، ذرے ذرے سے نہج تیرے محبوب کی امتی، کر دے آسان اس کے سبھی امتحان۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی وہ بہت شکریہ محترمہ ماج بین ملک صاحبہ، جن کا سلام۔ تعلق لاہور سے ہے، حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں۔ ماشاء جی بہت شکریہ، سب کو میرا سلام پہنچے۔ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ سلامت رہیے۔ بڑھائے عزت ہیں بحضور والی جہاں، ہم۔ اپنی مثال آپ خدا کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اپنی مثال آپ خدا کا حبیب ہے، صلی اللہ علیہ امراض کی شفا ہے بڑا وہ طبیب ہے، صلی اللہ علیہ امراض کی وسلم۔ شفا ہے بڑا وہ طبیب ہے، اور وہ شخص جو دیار نبی میں مقیم ہے، وسلم۔ وہ شخص جو ہمارے نبی میں مقیم ہے، دیدار بارہا کرے کیا خوش نصیب ہے، دیدار بارہا کرے کیا خوش نصیب ہے، اور سبحان اللہ۔ کیا خوب وہاں سے لیتے ہیں ہم در سے مساوات، کیا خوب وہاں سے لیتے ہیں ہم در سے مساوات، یا تو کوئی امیر اور نہ ہی غریب ہے، یا تو ماشاء کوئی امیر اور نہ ہی غریب ہے، اور ایک ٹک ہم دیکھتے ہیں سوئے خانہ خدا، ایک جی۔ ٹک ہم دیکھتے ہیں سوئے خانہ خدا، ہم۔ منظر طواف کعبہ ماشاء اللہ عجیب ہے، ماشاء اللہ، منظر سبحان اللہ، طواف کعبہ ماشاء اللہ عجیب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور رکت ہے اتنی کہ نہ رکے اشکوں کی لڑی، رکت ہے اتنی کہ نہ رکے اشکوں کی لڑی، کعبہ جمال ہے اور محیب ہے، بے کعبہ شک۔ تو ایک جمال ہے اور محیب ہے، ہم۔ اور جی ہم بچی ہوئی ہے میرے قلب و جان کیوں،
हलचल मची हुई है तेरे कल्ब व जा में क्यों, ए दिल ठहर ठहर के रोजा करीब है, ए दिल ठहर ठहर سبحان के रोजा करीब है। سبحان اللہ. یہ آخری کچھ سی برائے نام نہ ہو صرف میرا نام، کچھ سی برائے نام میرا نام، جنت کے واسطے بڑا میرا نقیب ہے، جنت کے واسطے میرا نقیب ہے۔ جی بہت شکریہ جی، بہت ماشاء اللہ، باتوں سبحان کا اللہ، سبحان اللہ، ماشاء بہت خوبصورت مولانا پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ. یہ تھی محترمہ قدسی صاحبہ جو ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی. تو آج کا 7 سٹار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری آج کے پروگرام کی صدر ہیں محترمہ منور جہاں صاحبہ، بہت شکریہ۔ جو کہ امریکہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اس پروگرام میں. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ خواتین کے لحاظ سے منایا جاتا ہے، خواتین کے لیے ہوتا ہے اور خواتین کی ہی یہ محفل سجائی جاتی ہے اور انہی کی کہکشاں سجتی ہے. تو آج کی جو خوبصورت شخصیت ہے وہ فاطمہ سریہ بجیا کے نام یہ پروگرام کیا گیا ہے، اور تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید. تو پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق میں چند الفاظ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آج کے 7 سٹار پروگرام میں چمکتے دمکتے ستاروں کو خوش آمدید. آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی، یوں ہی محفلیں سجاتے رہیں اور وقت کو خوبصورت بناتے رہیں. اتنے کم وقت میں یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو خدا کی ذات نے تخلیق کار انٹرنیشنل کو عطا کیا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صلاحیتوں کو ان کی زندگی میں سراہا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں. آپ سب سلامت رہیے. آج کے پروگرام میں جس شخصیت کو ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے وہ عہد حاضر کی مایہ ناز ہستی، معروف مصنفہ، ڈرامہ نگار، ناول نگار، ادب کی بے بہا خدمت کرنے والی اور سب کے دلوں پر راج کرنے والی، افسانوں کو حقیقتوں میں پرونے والی، زندگی کو خوبصورت انداز میں ڈھالنے والی، محبتوں کو جاوداں کرنے والی فاطمہ سریہ بجیا معروف ادبی شخصیت انور مقصود کی بہن ہیں. 1 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئیں اور 10 فروری 2016 کو وفات پائی. تمام اہل خانہ کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر رہیں. ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے. صوبائی حکومت سندھ میں مشیر برائے تعلیم بھی رہیں. 1997 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. 2012 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا. جاپان نے بھی انہیں اپنا اعلیٰ ترین شہری اعزاز عطا کیا. علم و ادب کے لیے فاطمہ سریہ بجیا کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شائستہ گفتگو، لب و لہجہ، عاجز و انکساری سے سراپا ان کا، اور آنے والی فاطمہ سریہ بجیا فاطمہ سریہ بجیا کا ایک ادبی گھرانے سے تعلق تھا. آپ پاکستان کا ایک روشن ستارہ تھی. شمع، افشاں، سسی پنو، عروسہ ڈرامے قابل ذکر ہیں ان کے. میں نے ان کے ناول بھی پڑھے ہیں. بہت ہی آسان زبان میں خوبصورت رنگ بھرنے والی، زندگی کی حقیقتوں کی عکاسی کرنے والی، قلم کی طاقت سے بھرپور تحریریں صفحہ کرتاس پر بکھیرنے والی ایک عمدہ اور نفیس شخصیت کی مالک فاطمہ سریہ بجیا جیسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھو اور ان سے باتیں کرو تو روح کو تسکین ملتی ہے. اور ایسی شخصیات کو نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں اور وہ تاریخ کے ابواب میں بھی زندہ و جاوید رہتی ہیں. خدا انہیں غریق رحمت کرے، آمین. بہت شکریہ آپ سب کی اس باتوں کا. بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ آپ نے تبصرہ پیش کیا اور جی بہت نالج دی آپ نے. ماشاء جی اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آگے میں بہت عزت اور احترام سے ملتمس ہوں محترمہ منور جہاں صاحبہ کو
کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے روشنی بھی ڈالیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں، پھر ہم پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ روبینہ، اور سب ادبی ستاروں کو میرا السلام علیکم۔ اور وعلیکم ہاں قدسیہ صاحبہ آپ کی اجازت سے پڑھ رہی ہوں۔ آپ کی اجازت۔ محبتوں آپ بری، اپنی جی اپنے محبتوں سے بری اجازت ہے۔ جی نہیں بہت عمدہ پروگرام، یہ بزم تخلیق کار نے ایک خوبصورت پروٹوکول دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں آگہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور شخصیت پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو سننے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت سنہری موقع ہوتا ہے سیکھنے کا، اور یہ عمل جو ہے سیکھنے کا وہ تعاون جاری رہتا ہے۔ کتنا یہ علم تو ایک سمندر ہے، جتنا بھی انسان گین کرے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو میں حالانکہ روبینہ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا فاطمہ ثریا بجیہ کا، لیکن میں بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گی ان کے اوپر۔ جی تو جی بالکل۔ فاطمہ ثریا بجیہ ایک نامور پاکستانی ادیبہ، ڈرامہ نگار اور سماجی شخصیت تھیں۔ ان کے حالات زندگی ہے کہ ابتدائی زندگی ان کی جو پیدائش 1 ستمبر 1930 میں بنگلور ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ وہ والدین جو تھے ایک تعلیم یافتہ اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہجرت قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی آ گئیں، اور زیادہ تر تعلیم گھر پر حاصل کی۔ لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول موجود نہیں تھے، لیکن ذاتی مطالعہ اور خاندانی ماحول کی وجہ سے علم و ادب میں گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔ ادبی تخلیقی زندگی ان کی یہ ہے کہ بجیہ نے باقاعدہ لکھنے کا آغاز ڈرامہ نویسی سے کیا۔ ان کے ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی سنہری دور میں نشر ہوئے اور بہت مقبول ہوئے، اور خاص طور پہ خاندانی اور معاشرتی موضوعات پر ڈرامے لکھتی تھیں، جس میں مشرقی اقدار روایات کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں شمع، عروسہ، انا، افشاں اور آغوش وغیرہ شامل ہیں۔ بجیہ کے ڈراموں کو بھارت، مشرقی وسطیٰ اور دیگر ممالک میں بھی بہت پسند کیا گیا، اور بجیہ نے نہ صرف ڈرامہ نویسی میں بلکہ سماجی خدمات میں بھی نام پیدا کیا۔ خواتین کی تعلیم اور فلاحی اداروں کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ انہوں نے کئی ادبی تنظیموں کے ساتھ بھی بہت کام کیا، اور نئی نسل کی تربیت پہ بھی بڑا زور دیا۔ ان کے اعزازات بجیہ کو ان کی خدمات کی اعتراف میں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات ملے، جن میں ستارہ پاکستان، ہلال امتیاز پاکستان شامل ہیں۔ وہ ایک عظیم ادیبہ اور ڈرامہ نگار اور پاکستان کی ثقافتی اور سماجی تاریخ کا درخشاں باب تھی۔ یہ فاطمہ ثریا بجیہ کے چند مشہور یادگار ڈرامے ہیں، جس میں شمع، افشاں، آغوش، عروسہ، انا، سزا، فروغ، بناؤ سنگھار، دستک، پہلی کہانی، عروسہ، فصیحہ، گھر ایک نگر۔ ان کے ڈرامے زیادہ خاندانی رشتوں، محبت، قربانی اور مشرقی اقدار کے گرد گھومتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں پاکستان کے ڈرامے کا سنہری دور بنانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بے شک، ہم ان کے بے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو اعلیٰ درجات کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے فاطمہ ثریا بجیہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور بہت شکریہ۔ جی، اور وہ واقعی اس قابل تھیں کہ ان کی شخصیت بھی بہت خوبصورت تھی، اور ان کے لکھنے کا انداز اور ان کی کہانی کے کردار بہت جاندار ہوتے تھے، ہاں جی، اور پہلا نقش ہے ان کے کردار جو انہوں نے ڈرامے لکھے یا جن پہ ڈرامہ نگاری کی گئی اور بنائے گئے، اور ان کے جو کردار جن شخصیات نے ادا کیے، وہ شخصیات بھی آج تک انہی ناموں سے پہچانی جاتی ہیں،
جیسے جی شمع، وہ بھی شمع آج بھی ویسے ہی ہے، روسا، اور روسا کا نام بھی ویسے ہی، چاہے وہ بہت بدل گئی ہیں لیکن اپنے کہانی کے کردار میں آج بھی زندہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ منور جہاں صاحبہ، آپ کا۔ جی بالکل۔ تو ہمیں جو جوائن کیا ہے شہناز انجم صاحبہ نے، اور ماجبین ملک صاحبہ نے، اور انیس فاطمہ صاحبہ نے۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنا کچھ تھوڑا سا تعارف بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ شہناز انجم صاحبہ کو کہ وہ ہاں جی اپنے بارے میں کچھ بتائیں بھی، اپنا تعارف بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی ہاں جی، میرا نام شہناز پروین ہے، تو جی انجم میرا تخلص ہے۔ میں جی لاہور میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن آج کل میں سویڈن میں مقیم ہوں۔ جی تو میں نے یہاں پر ایز اے ٹیچر کام کیا ہے، اور اردو۔ آواز بند ہو گئی اب۔ آواز ہاں جی، وہ فون ایک میں نے بند کر دیا۔ جی تو اور یہ ہے کہ میں یہاں بھی جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیتی رہتی ہوں۔ مجھے شوق ہے شعر و شاعری کا اور لکھنے لکھانے کا، تو یہ کافی میں جگہ لکھتی رہی ہوں۔ پہلے جب میں پاکستان میں تھی تو اخبار خواتین میں لکھتی تھی، اس کے علاوہ اور بھی کئی جو کمپٹیشن ہوتے تھے وہاں پہ حصہ لے لیتی تھی، اور یونیورسٹی کے میگزین جو تھے اور کالج کے اس میں بھی لکھتی رہی ہوں۔ پھر کچھ دیر میں کچھ نہیں لکھ سکی جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میں سویڈن آئی ہوں تو۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی کمی ہے کہ کوئی میگزین وغیرہ نہیں ملتا، کوئی اخبار وغیرہ یہاں پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر میری یہ گیپ آ گیا۔ جب سے ذرا بچے بڑے ہوئے تو میں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا۔ اب میرے 2 مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بھی بھیجے ہیں۔ تو اس سلسلے میں روزن احساس جو ہے اس کتاب پہ آپ لوگ کل میری پذیرائی کر رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اگر آپ یہ کچھ آپ اور کے پوچھنا چاہیں صرف آپ کی تو 2 پوچھ کتابیں سکتے منصور عام پہ آئی ہوئی ہیں؟ ہیں۔ جی صرف وہ ابھی میں نے تھوڑی عرصے میں جب کرونا آیا اس وقت لکھی ہیں۔ اچھا، اور دونوں شاعری پہ؟ ہاں جی، دونوں شاعری پہ۔ اب تیسری میں ایک کتاب لکھنا چاہ رہی ہوں، وہ میں ناول لکھوں گی۔ جی انشاءاللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ۔ ماشاء ہاں جی، شروع کیا ہوا ہے میں نے، تھوڑا سا لکھا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں جی ماشاء اللہ، اللہ کرے آپ کا زور قلم اور زیادہ۔ تو آپ اپنا کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو؟ جی میں کرتی ہوں، ایک غزل پیش کرتی ہوں۔ جی دیکھا تھا رات میں نے عجب ایک خواب میں، ہوں دیکھا تھا رات میں نے عجب ایک خواب میں، دریا میں تھا سراب یا دریا سراب میں، واہ، دریا میں کیا تھا بات! سراب یا دریا سراب میں، اچھا، جن خوبیوں کا کر نہ سکا سارا جگ حساب، جن خوبیوں کا کر نہ سکا سارا جگ حساب، لاکھوں ہیں ایسی خوبیاں عالی جناب میں، لاکھوں ہیں واہ، ایسی خوبیاں عالی جناب میں، کچھ پھول مجھ کو بھیجے ہیں کل ہی جناب نے، میں نے یہی تو دیکھا تھا کل رات خواب میں، اچھا، واہ، الفت نے تیری مجھ کو وہ بخشی ہے تازگی، الفت نے تیری مجھ کو وہ بخشی ہے تازگی، ہونے لگی شمار میں تازہ گلاب میں، واہ عزت، واہ، بہت بہت شکریہ، عزت مجھے ملے گی جو پردے میں رہوں، عزت مجھے ملے گی جو پردے میں ہی رہوں، چہرہ چھپا کے رکھنے دو مجھ کو نقاب میں، واہ، واہ، چہرہ چھپا کے رکھنے دو مجھ کو نقاب میں، ٹھوکر لگی تھی جیسے ہی تو دل نے یہ کہا، اسباق زندگی بھی ہوں درسی نصاب میں، واہ واہ، انجم تیری وفاؤں کے قصے عجیب ہیں، جب سے پڑھے ہیں رہنے لگی اس طرح میں، واہ، انجم تیری وفاؤں کے قصے عجیب ہیں، جب سے پڑھے ہیں رہنے لگی
اس طرح میں آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. واہ واہ، بہت بہت اچھا، سلامت رہیے، بہت ہی اچھا کلام پیش کیا آپ نے. جی شکریہ. آپ کو اچھا لگا؟ جی بہت اچھا لگا. آپ آئیں، آپ نے اپنا تعارف بھی پیش کیا، اپنا کلام بھی پیش کیا. آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. البتہ آپ اگر موقع بموقع اگر پروگرام جوائن کرتی رہیں تو وہ پھر ایک پہچان بن جاتی ہے نا. تو اس لیے آج جی تو آپ انشاءاللہ میں ہمارے آیا لیے کروں گی. آپ ہمارے لیے نیو کمر ہیں، کریں گے. اس لیے ہاں جی ہاں جی، مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگا ہے کیونکہ یہ خاص طور پہ لیڈیز کا ہے تو ایزیلی انسان بات کر سکتا جی ہے. جی جی جی، جی بہت جی. اور ایزی ویسے بھی رہتا. آپ کے فن کی نا پہچان ہوتی ہے، آپ اپنا فن ادھر کھل کے بیان کر سکتی ہیں. تو جی کیونکہ آپ باقی پروگراموں میں جائیں تو ایک تو رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا تعارف نہ ہو تو پھر آپ کو نہیں نہ ہوتا، وہ ایک سلسلہ نہیں ہوتا. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو آپ کی بھی آگے میں دعوت دینے کا بہت شکریہ. مجھے ابھی پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ، تو پھر میں نے کہا میں آتی ہوں، ابھی حاضر ہوتی ہوں. جی بالکل، وہ جو ظاہر آپ کی کتاب آئے گی تو جب تک آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو تبصرہ پھر یہ ہماری صدر صاحبہ یہ بہت اچھا تبصرہ کرتی ہیں، ہماری قدسی آپ بھی بہت اچھا تبصرہ کرتی ہیں. تو انہوں نے تبصرہ کرنا ہے میری بک کا. جی آپ کریں جی گی؟ جی جی بالکل یہی انشاءاللہ. بڑی کہتی ہیں. خوشی ہوگی. جی تو ظاہر آپ کی پہچان ہوگی تو پھر قلم بھی آگے چلے گا نا. جی بہت شکریہ. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ ماج بن ملک صاحبہ سے کہ وہ اپنے حوالے سے بھی تھوڑا تعارف بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. جی ماج بن ملک صاحبہ بہت خوبصورت شاعر ہے ہماری، اور خاص طور پہ یہ نعتیہ اور حمدیہ مجموعے ان کے آئے ہوئے ہیں منظر عام پہ بہت. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا بیسک تعلق جو جائے پیدائش ہے وہ ملتان کے نواحی علاقے میں ہے. بعد دریا خان اور بھکر میں بھی ہم رہے، اینڈ ناؤ آفٹر میرج میں یہاں رہتی ہوں لاہور میں، جی اور انگلش کی ٹیچر ہوں. اور میری اب تک 8 بکس پبلش ہو چکی ہیں، جن میں سے 4 انگلش کی ہیں اور 4 اردو کی. ماشاء بلکہ اللہ. ماشاء اللہ. پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی، بلکہ جو ارحم رحمان صاحب ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہاں اپنا تعارف کرانے کا موقع دیا اور میری کتاب کی بھی پذیرائی کر رہے ہیں. مدحت مصطفیٰ نعتیہ مجموعہ کلام ہے، اور جی مدحت جو ہے مجموعہ حمد ہے، حمدات و مناجات پر مشتمل ہے. یہ ابھی زیر طبع ہے، کوئی تھوڑا سا کام رہ گیا اس کا. جی پہلی میری جو کتاب پہلی شائع ہوئی ہے نئی شمع، اور دوسری ہے عزم کوکن شعری مجموعہ، اور تیسری ہے سفر جنوں، اور یہ چوتھی ہے مدحت مصطفیٰ. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. نعت کی یہ ہے کتنی کتابیں محجبی؟ جی نعت کی کتنی کتابیں آپ کی؟ ایک ہے. اچھا. جی جی باقی رقم اور پر مشتمل ہے کام. اور ایک کلر یور پرسنالٹی کے نام سے کتاب ہے، وہ موٹیویشنل بک ہے. پھر ہے پرسنالٹیز، اور دین ہے مدرس آف دی بلیورس، دی مدرس آف دی بلیورس. یہ ہے امہات المومنین پر کتاب انگلش میں. اچھا. اور ایک میں نے ٹرانسلیشن کی ہے منظوم معجزات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظوم معجزات شاعر اکرم سرفرانی صاحب نے لکھے ہیں، ان کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. ماشاء ماشاء اللہ. اپنی مسلمانوں کے حالات ہیں آج کل، اور یہ ویسے میری پہلی کتاب میں نظم شائع ہوئی ہے، تو اس میں سے میں یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے چاہتی ہوں. جی جی عطا کریں. نہتے بموں سے اڑائے گئے، جنازے ہزاروں اٹھائے گئے، قیامت کے منظر آئے گئے، خدایا تو پھر بھی ہے خاموش کیوں، خدایا تو پھر بھی ہے خاموش کیوں. یہ لکھا گیا قوم کے بھاگ میں، یہ لکھا گیا قوم کے بھاگ میں، یہ جلتی رہے ہر نئی آگ میں، تیرے نام
जलाए गए, खुदाया तू फिर भी है खामोश क्यों। बहारों का दामन जलाया गया, हम्म, लहू भी गुलों का बहाया गया, हम्म, गुलिस्तान मक्तल बनाए गए, हम्म, खुदाया तो फिर भी है खामोश क्यों। सुभान सितम अल्लाह। का निशाना बनी औरतें, सरे राह लुटती रही इस्मतें, बहुत जुल्म औरत पे ढाए गए, खुदाया तो फिर भी है खामोश क्यों। ये गम है बहुत महजबी के लिए, ये यहाँ काफिरों की खुशी के लिए, वली तेरे सूली चढ़ाए गए, खुदाया तो फिर भी है खामोश क्यों। और और अब मैं एक गजल आप सबकी हसीन समातों के हवाले करना चाहूंगी। जी। हम्म, मेरे दिल में जो बातें हैं उसे जाकर सुनानी है, हम्म, मेरे दिल में जो बातें हैं उसे जाकर सुनानी है, यही बातें हकीकत में मोहब्बत की कहानी है। हम्म, मुसाफिर उल्फत के रवां हैं जानिबे मंजिल, मुसाफिर शहर उल्फत के रवां हैं जानिबे मंजिल, अभी हर गाम पर हमने नई शम्में जलानी है। हम्म, दवाए दर्द क्या मांगू हकीमों से तबीबों से, हम्म, दवाए दर्द क्या मांगू हकीमों से तबीबों से, हम्म, लगे हैं जख्म जो दिल पर मोहब्बत की निशानी है। वाह वाह, बहुत प्यारा, वाह, बहुत 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 खूब। बहुत हो। बहुत अच्छा मदावा शेर। दर्द चार अगर से हो नहीं सकता, हम्म, मदावा दर्द दिल चार अगर से हो नहीं सकता, हम्म, कई नासूर हैं कई चोटें पुरानी हैं। ओए होए, वाह। वाह वाह वाह, चलो ए अच्छा था। मैं जबी हम्म, वफा को ये तो समझा, हम्म, चलो ए महजबी वफा को ये तो समझाएं, मोहब्बत की रियाजत में वफाएं काम आनी हैं। वाह। बहुत उम्दा, आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा बहुत पेश अच्छा किया। है। बहुत अच्छा। हम्म, बहुत उम्दा, माशाल्लाह कलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम आपका बहुत माजूद। अच्छा कलाम पेश कर रही थी माशाल्लाह। जी। और आपके मुताबिक जान की भी खुशी हुई। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम में आई, अपना जी, तारुफ कराया। जी, बहुत शुक्रिया आपका माजबिन मलिक साहबा। तो अब बहुत शुक्रिया। मोहतरमा अनीस फातिमा तो डिस्कनेक्ट हो रही हैं बार बार, तो उतनी देर में मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी करें और अपना कलाम भी पेश करें। जी मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा। जी जी माशाल्लाह, रुबीना साहिबा और मनवर साहिबा ने इतनी वजाहत से फातिमा सुरैया बदिया के लिए इतना मतलब वजाहत से बात कर ली कि अब अगर मैं कहूंगी भी तो वही वही बातें दोहराई वही जाएंगी। बात है। तो जी ये जी, वो जमाना था नाविल का, नाविल नवीसी का और नाविल खानदगी का भी। तो हम्म, हमने तकरीबन सारे ही उनके नाविल पढ़े हैं। हाँ, अच्छा, जी। और ये जो ड्रामाटाइज भी हुए हैं ना, तो हम्म, जी। इतने वक्त से हम छोड़ के बैठ जाते थे ना ड्रामे हम्म। वगैरह देखने सही के कह लिए। रही है, तो हाँ जमाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रही है। ना हाँ हाँ, हाँ। का। तो हम्म, बस हाँ। ये तो पता चल गया कि वो 85 इयर्स में बेचारी फोत हुई, खुदा की मगफिरत करे। हम्म, और पहले पैदाइश की बात करनी चाहिए, ये कि वो 1930 में पैदा हुई हम्म, और 9 साल में फौत हुए। और आपको पता है कि जुबैदा तारिक जो हैं, वो जो शेफ थी जुबैदा तारिक और जोरा हम्म। निगाह भी बहुत बड़ी अच्छा कहने, है। हाँ हाँ, ये उनकी बहन थी ना।
بڑی. جی تو ہاں جی، تو یہ سارے ماشاءاللہ ان کا گھرانہ بہت ہی تعلیم یافتہ تھا. گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمہ خانہ آفتاب است، یہ وہ والی بات تھی، ہاں ہمہ خانہ. ایسے تھے. اور بھی سنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بے شمار ایوارڈ حاصل کیے، اور جو ایوارڈ حسن کارکردگی کا بھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے حاصل کیا. بھئی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور خدا نے اتنی صلاحیت دے کہ سارے نہیں تو کم ان کا 1/3 حصہ تو ہمیں علم حاصل ہو. ہاں اور صحیح بات ہے. بس یہی کچھ تو، اور آپ نے تو زیادہ تفصیل سے بتا دیا. یہ اچھا. بہترین تھی نا ہمارے ادب کے میدان میں فاطمہ سریا بجیا اور رضیہ بٹ صاحبہ. بہت پسندیدہ دونوں ناول نگار ہیں، اور ان کے ناول میں بڑے شوق سے پڑھا کرتی تھی کیونکہ ان پہ ڈرامے بھی بنے. اور بلکہ ہمارے کالج میں بھی ایک رضیہ بٹ کا ناول ہوتا تھا ناجیہ، اس پہ بھی ایک ڈرامہ بنا تھا، تو اس میں میں نے کردار بھی ادا کیا تھا. بہت اچھے ہوتے تھے نا ان کی کردار نگاری. اور بہت اچھے ہوتے تھے رضیہ بٹ کے، ان کے فاطمہ سریا بجیا کھانا چھوڑ کے نا اور سب چیزیں ٹی وی کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے ڈرامے دیکھنے کے لیے. ہاں بالکل بالکل. جی ہاں اور ناجیہ کا تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ ناجیہ کا تو باقاعدہ ڈرامہ ہمارے کالج میں بنا بھی، اور اس میں نے اپنا کردار بھی ادا کیا تھا. اچھا بہت اچھا نادیہ تھا. بنی تھی تو ہاں جی بالکل بالکل. اچھا اچھا. جی جی محترمہ قدسی صاحب آگے. جی جب میں میٹرک میں تھی نا تو رضیہ بٹ آیا کرتی تھی. مسز طلہ ان کی بہن تھی، وہ ہماری جی پرنسپل تھی نا. تو رضیہ جی بٹ کبھی آیا کرتی تھی. ان کی بیٹیاں بھی ہماری لیڈی گرفت میں ہی پڑھتی تھی. لیڈی گرفت ہے نا جی جو پشاور کا اسکول جی ہے. جی تو انہیں میں جب مجھے پتا چلا نا کہ یہ رضیہ بٹ ہے، تو میں ایک جگہ پر کھڑی تھی نا، اور مجھے میری دوستیں بلا رہی، اور مجھے کچھ خیال ہی نہیں نا، میں انہیں ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی نا. میں کہا اچھا تو اچھے خوبصورت ہے. گجرات کی تھی نا، گجرات میں رہتی تھی. اب پتہ نہیں گجرات کی تھی کہ لیکن نہیں، یہ گجرات میں گجرانوالے رہا میں رہ کرتی چکی تھی. ہیں. وہاں سے یہ گجرانوالے شفٹ ہو گئی تھی بعد میں. رضیہ بٹ صاحبہ پھر لاہور میں آ گئی تھی. جب گجرانوالے میں تھی تب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا. جی جی. تو خیر وہ ایک بات کہنے تو نہیں چاہیے، خیر کافی عرصہ گزر گیا. ان کی بیٹیوں ہم لوگ ایک مطلب سیکشن الگ تھے. وہ بھی 10th کلاس میں تھی، میں بھی پتہ نہیں میں بی میں تھی اور وہ اے میں تھی، کچھ اس طرح تھا. اور پھر جی کچھ مقابلہ ہوا، اور پھر ان کو وہ اس کے لیے منتخب کیا گیا نا، اس کے لیے پریزیڈنٹ ہیڈ گرل کے لیے. تو انہوں نے ایک اسپیچ کرنی تھی. اب دیکھیے ذرا اچھا نہیں لگتا یہ چھوٹا فن ہے اگر میرے کو. تو انہوں نے جی بس اردو اس کی اچھی نہیں ہوگی نا، تو انہوں نے حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا، مجھ سے انہوں نے اسپیچ لکھوا لی نا، اور اس نے بھی لفظ بل وہی پڑھ لیا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. اچھا ہاں ہوتا ہے. تھی ان کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھی، ماں سے زیادہ. اچھا جی، تو غزل کے چند اشعار ہیں جی، اور جی خدا کرے کہ میرا یہ عطا کر وہ رہے، خراب نہ ہو جائے، کیونکہ مسئلہ بن جاتا ہے نا میرا، تو آپ کو پتہ ہے میرے فون. میں اپنی راہ بدلتی جا رہی ہوں. میں اپنی راہ واہ 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 کیا مطلب شروع کیا ہے. واہ واہ. رستے پہ چلتی جا، اور جی فضا میں یہ ہستگی ہے، فضا میں ہر طرف یہ ہستگی ہے. میں آواز اندر سے کلیئر نہیں پگھل، ہے. ہاں آواز پہنچ نہیں رہی، آواز نہیں پہنچ رہی خود سے. آواز میں گھر پر آواز نہیں آتی. ہاں آواز نہیں آ رہی، اب آ آواز رہی نہیں. ہے. بس پہلے ہی مصرع سمجھ میں آیا. جی اوہ مائی گاڈ. اچھا، فضا میں ہر مجھے طرف عطا یہ کریں. بستگی ہے. جی فضا میں ہر طرف یہ بستگی ہے. میں اندر سے پگھلتی جا رہی ہوں. واہ میں واہ اندر سے واہ پگھلتی جا واہ. رہی واہ واہ واہ. ہوں. اور لگے جاتی ہے گو ٹھوکر پہ ٹھوکر، لگے جاتی ہے ٹھوکر پہ ٹھوکر.
मगर फिर भी संभलती जा रही हूँ, माशाल्लाह, मगर बहुत फिर बहुत संभलती जा रही हूँ। हम्म, और जी ये किसी कोहना लिबादे की तरह से, किसी कोहना लिबादे की तरह से सलाई से निकलती जा रही हूँ, आहा, सलाई से निकलती जा रही हूँ। और हम्म, जी हुनर आता है उसको गुफ्तगू का, अच्छा, हुनर आता है उसको गुफ्तगू का, मैं बातों से बहलती जा रही हूँ। आहा, आहा, वाह, क्या वाह, बात है, क्या बात है। वाह, बहुत वाह, ही वाह। सादगी है आपकी। मैं बातों से बहलती जा रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह। क्या सादत भी है। हाँ, देखो। ये आप बस बातों के फरेब में। जी तो आखिरी शेर पे, हम्म, मैं अखगर ज़ेर खाकिस्तर हूँ कुदसी, मैं अखगर ज़ेर खाकिस्तर हूँ कुदसी, कभी बुझती सुलगती जा रही हूँ। आहा, बहुत शुक्रिया। वाह, 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 जलती वाह। बुझती सुलगती जा रही। सारे वो आपने जलने के सारे वो बता दिए, गलती जी बुझती। बहुत अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया है ना। हाँ जी, शुक्रिया। बस अच्छा कुछ था, कह माशाल्लाह। देते हैं। जी, अब बहुत शुक्रिया आपका। ये थी मोहतरमा कुदसी साहिबा अपना कलाम, खूबसूरत कलाम भी पेश कर रही थी। हो गया कलाम आपका मुकम्मल? जी ठीक है, तो मैंने शुक्रिया अदा किया। हाँ, बहुत हाँ शुक्रिया। जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत तो उम्दा, माशाल्लाह। अगर अनीस फातिमा कलाम साहिबा को मेरी आवाज आ रही हो तो बराए करम अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक भी। जी अनीस फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, अपना आपसे कैमरा ऑन करेंगी? मैं थोड़ा नेट इशू है, इससे बैठी हूँ ना, सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं समझ और नहीं वहाँ आई आवाज अंधेरा भी की है, क्या। इस वजह से कैमरा तो अपना तारुफ आज के हवाले से पेश करेंगी एक्चुअली मैं अपना? जी जरूर। मेरा नाम जी अनीस फातिमा है। मेरा ताल्लुक पंजाब सूरत अहमदाबाद से वाक़या है। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज ठीक कीजिए। लिखने का शौक मुझे बचपन से ही बहुत। हम्म, जी मेरा ताल्लुक गांव गांव अहमदाबाद से है, जी। लेकिन शौक मुझे बचपन से बहुत था। हम्म लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने बहुत सीखा, बहुत गेन किया। फर्स्ट टाइम मैंने नज़म लिखी तो यकीन माने कि मेरे प्रिंसिपल स्कूल के कहते हैं कि बेटा नज़म लिखी है, सर पाँव नहीं है, आपने हम्म तोड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं सर, आपने कहा कि तोड़ दिया, मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बुक की राइटर बन चुकी हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस। मास्टर माशाल्लाह, की टीम बहुत के अच्छा। दौरान मैंने इसका बकाया आगाज किया। जी एमए इंग्लिश के दौरान मैंने रॉबर्ट फ्रूस्ट को कहा और उसने मेरे अंदर हम्म की दी। उनसे हम्म मैं सीख की पोएट्री से कि मैंने अपनी जो पोएट्री की बुक है द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस ओवरऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे राइट। जी अब मैं फातिमा सरैया बजिया के बारे में एक इंग्लिश में नज़म लिख चुकी हूँ, वो पढ़ना चाहती हूँ, क्या मैं पेश करूँ? जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी। सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक शेर अर्ज करूँगी। लफ्ज़ वही है जो दिलों में चिराग जलाए, लफ्ज़ वही है जो दिलों में चिराग जलाए, शेर वही है जमाने का रुख मोड़ दे। वाह, क्या बात है। दरअसल मैं इंग्लिश राइटर हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश में पोएम लिखी है, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी She wrote बिल्कुल। like the moonlight, so gentle, so clear. She wrote like the moonlight, so gentle, so clear. Her words like river that all hearts could hear. Her वाह। words like river that all hearts could hear. Like roses in winter, her stories would bloom. They brightened the darkness, they softened gloom. हम्म Her pen was a lantern, her voice was a song. She gave us a vision that's still shining along.
not just a writer, a timeless flame. Bajia shall live in an endless name. Thank you. بہت شکریہ آپ نے سماعت بہت فرمایا. بہت شکریہ حدیث بہت صاحبہ. ہم یہ پروگرام تو بیسیکلی فروغ اردو کے لیے ہے نا, وہ تو ہاں ٹھیک ہے بالکل آپ نے بالکل، میں بھی یہ کہنے والی تھی. جی جی، یہ اردو فروغ میں اردو کے بیسیکلی، لیے. ہاں اردو کے فروغ کے لیے تو ہو رہا ہے سارا پروگرام. اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تو آپ ہی کو جلدی سمجھ آ جائے گی. یہ اب یہ کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی انیس فاطمہ صاحبہ ایک بات ہے کہ اگر آپ اپنا کیمرہ آن کریں نا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے رائٹر سے ملنا بھی تو چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں نا کہ وہ کیسا ہے کیسا. باقی تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ ہوتا ہے کیمرے سے کہ پرسنالٹی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ اس کی ہاں شخصیت کے بارے میں لکھ بھی سکتے ہاں، ہو نا، یہ بات ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی پہچان نہیں کراؤ گے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہمارا رائٹر کون ہے. چلو میں یہ تو دوسری عورتوں بجائے آپ کو کیا کرتی ہوں. یہ تو عورتوں کا Activity پروگرام was ہے، اس میں تو کوئی until ایسی بات نہیں ہے. گھر سے اجازت نہیں ہوگی نا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی. یہ تو نہیں اپنے ایسا دل نہیں، آج کل کے زمانے میں کیا ہے، ہاں. اور کون سی ننھی بچیاں ہیں، کوئی 16 سال کی اور 14 سال کی، چھوٹا سا. اور کیا ہوتی ہے. ہاں جی جی جی. تو ابھی منور صاحبہ نے تو اب کوئی کلام پیش نہیں کیا. نہیں ابھی نہیں کیا. نہیں ابھی نہیں کیا. آپ اجازت دیں گی تو کروں گی نا. اے اللہ مجھے آپ کیوں آپ تو خود اجازت کا پروانہ ہے، جیسے مرضی لے لیں. جی انیس فاطمہ صاحبہ آپ آگے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میم یہ الحمد حدیث للہ مجھے صاحبہ آپ کے بھی ساتھ فرما. جی بہت مزہ اردو، کیا ہے. جب اردو کی کتابیں آئی ہیں تو اردو میں سے کوئی آپ اپنی غزل یا کوئی چیز پیش کیجیے انیسا، انیس فاطمہ. جی میم اور سامنے بھی آئے، سامنے بھی آئے. انہیں ہم زبردستی سامنے. مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ رائٹر اپنا کم از کم ہاں پہچان کروائے تو سب کو بالکل. پتا چلتا ہے نا کہ لفظوں کے اور پیچھے اگر کون لکھ رہا پردے ہے. کا، اور دوسری بات اگر پردے کا معاملہ ہے تو آواز کا بھی تو پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے. یہ بات ہے. پڑھ کر پڑھ لی ہے. جی تو کیا برا تو نہیں مان گئی؟ نہیں، نہیں برا کیوں برا ماننا. ماننے کی کوئی بات ہی نہیں. چلیں آپ ہی، آپ کی اجازت سے میں اپنی غزل پیش کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دعوت دوں گی. جی 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 آپ عطا سب ہو. کی اجازت سے. طاق پر دیا جلانا بھولے، طاق پر دیپ جلانا بھولے، تیرے بن سارا زمانہ بھولے. ماشاء اللہ، واہ واہ. بہت شکریہ. ایک دیوار پر لکھ کر تیرا نام، ایک دیوار پر لکھ کر تیرا نام، ہم تو اب اس کو مٹانا بھولے. یہ تو بہت شکریہ. اس ہتھیلی پہ سجا رنگے ہنا، اس ہتھیلی پہ سجا رنگے ہنا، اسی لیے رنگے زمانہ بھولے. بہت شکریہ. اپنے چہرے کے خد و خال پہ اب، اپنے چہرے کے خد و خال پہ اب ہم نیا رنگ کرانا بھولے. واہ واہ، کیا کہنے. بہت شکریہ. نہیں کر. ہاں آرزوؤں کی ان منڈیروں پر ہم، آرزوؤں کی ان منڈیروں پر ہم کچھ نئے خواب سجانا بھولے. تیری خاموشی ہے دل کے اندر، تیری خاموشی ہے دل کے اندر، ہم بھی کچھ ساز بجانا بھولے. واہ واہ واہ. اور خاموشی مطرز اور سانس کا ورک ہے نا، رت.
ایسے دل تھام کے بیٹھے روبی، ہوں ایسے دل تھام کے بیٹھے روبی، اب کہیں آنا اور جانا بھولے. جانا بھولے. واہ 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 واہ، کیا بہت کہنے. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے. خوش آمدید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. بہت شکریہ. تو میں اب آپ کو پھر دعوت دیتی ہوں کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ. مجھے کہہ رہے ہیں. جی جی آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. آپ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی یہاں پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. نہیں اور بھی ڈاکٹر شامل ہوتے ہیں. باقی اچھا جی بہت شکریہ. ایک تو مجھے لگا تھا کہ آج پروگرام نہیں ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ 8 بجے تک کوئی لنک نہیں بھیجا اور 7:58 پہ میں نے دیکھا کہ پھر لنک آیا ہے نا. تو میرا خیال تھا کہ آج نہیں ہے پروگرام، اس لیے میں اپنے کاموں میں بزی ہو گئی تھی. اچھا پھر میں نے دیکھا تو میں نے کوئی کہا بات نہیں. نہیں آج تو تھا. نہیں وہ مجھے شاہ رخ کہتے ہیں نا تو وہ سمجھتے کہ شاہ رخ نہیں میں 16 ہوں. اب آپ دونوں چلے شاہ رخ اللہ ہیں، تعالیٰ اب کیا کریں. آپ خواتین میں ہیں وہ مردوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام آج کا جو تھا فاطمہ ثریا بیجیا کے بارے میں تھا. تو بیجیا جو ہے وہ تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور جی. چھوٹے جب بچپن میں تھے تو ان کے ڈرامے جو تھے وہ دیکھتے تھے. بہت تھوڑے یاد ہیں. افشاں یاد ہے تھوڑا تھوڑا سا. ابھی میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے. اور عروسہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے. عروسہ کی کہانی شاید کوئی محبت والی تھی اور پھر اس کے بعد ویسے تو ساری محبت والی کہانیاں ہوتی ہیں ان کی. لیکن ان کا جو میں نے جو دیکھا تھا وہ مجھے جو یاد پڑتی ہیں چیزیں وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو ایک تہذیب ہوتی ہے نا، جو فیملی میں تہذیب اور اخلاق ہے اور آپس میں رشتے ماں بہن بہو کزنز وغیرہ ان بہت سب اچھا کا رشتوں کو نبھایا. جی جی. خاندانی نظام کو اجاگر کرتی تھی نا. خاندانی نظام کو اجاگر کرتی تھی. فیملی سیٹ اپ کو جو پیش کرتی تھی. اور مجھے جی یاد جی. ہے جب میں ان کے ڈرامے دیکھتی تھی نا تو مجھے میرا دل چاہتا تھا کہ ہماری فیملی میں بھی ایسے ہی ہو کہ ایسے ہی کزنز آئیں جائیں. فیملی کا ماحول لگتا ہے اپنا نا. یہ ہمیں صحیح نہیں کہہ رہے ملتا تھا نا. ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اپنے اپنے گھر ٹھیک ہے اچھا ہے راضی ہیں خوش باش ہیں. تو مطلب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اتنا نہیں ہے. تو مجھے بچپن کی یہ بات یاد ہے کہ میری بڑی تمنا ہوتی تھی ان کے ڈرامے اچھا. دیکھ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہو کہ ہم بھی ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں. اچھا اس کے بعد ان کا جو میں نے جو ان کی سوانے کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا دیکھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ شاید پہلے بھی بات ہوئی ہوگی کہ ناولسٹ تھی باقاعدہ. بڑی بات یہ کہ باقاعدہ ان کی ایجوکیشن نہیں تھی. یعنی جیسے ڈگریز ہیں کوئی ایف اے بی اے ایم اے ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی باقاعدہ یعنی اسکول کالج سے. لیکن خاندان ایک تہذیبی خاندان تھا اور پڑھا لکھا تھا. زہرا نگاہ پھر انور مقصود ان کے بھائی اور پھر ان کی فیملی والدین جو تھے وہ. اور وہاں سے انہوں نے ایک جو حیدرآباد کی جو پھر ایک اپنی جو ہے وہ اٹھان ہوتی ہے. حیدرآباد کا تو انڈیا کا جو حیدرآباد ہے اس کا تو نام ہی علمی ادبی حوالے سے جب حیدرآباد کا نام لیا جائے حیدرآباد دکن کا تو ایک اس کی تاریخ ہے پس منظر ہے حیدرآباد کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بیجیا نے بے شک تعلیم فارمل حاصل نہیں کی لیکن انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو تہذیب اور اخلاق حاصل کیا وہی ان کے ڈراموں ان کے ناول اور ان کے جو مختلف کہانیاں ان میں اور شاعری میں بھی جو ہے وہ سارا آتا ہے. تو شاعری ان کی کہیں کہیں کوئی بہت کم ہے. ناول انہوں نے لکھا ہے اور ڈرامے جو انہوں نے لکھے اور ڈرامے پھر انہوں نے وہ سلیکٹ کیے جو اے آر خاتون کے تھے اور آسما کے تھے. تو ان میں بھی کہانی ایسی تھی جو فیملی سیٹ اپ کی کہانی تھی اور اس کو انہوں نے بڑے سی مولڈ کیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جاپان کی جو وہ ہائیکو ہے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا اور مختلف زبانوں میں کیا تو اس بنا پہ ان کو جاپان کا اعلیٰ اعزاز بھی ملا. تو مجھے بھی ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں انسپریشن ہوتی ہے ان لوگوں کے کاموں کو دیکھ کے. تو یہ ہمارے لیے مسئلے راہ ہیں یہ لوگ
کہ جن کے کام سے ہم لوگ ینگسٹرز جو ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان سے انسپائر ہوتی ہیں. اگرچہ اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے سب کی، اور ہر کام نہیں کر سکتا. بہرحال انسپریشن جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو فاطمہ کے ڈراموں میں جو ہے وہ مزاح بھی ہوتا تھا لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر. کہانی بھی ہوتی تھی، کردار بھی جو تھے وہ بڑی خوبصورتی سے کہانی نبھاتے تھے. اور پھر وہ مخصوص ایک گروپ تھا جس میں طاہرہ واسطی تھی، جس میں قاضی واجد تھے، جس میں بیگم خورشید مرزا تھی، جس میں رضا واسطی تھے، جس میں شکیل تھے، اس میں جو تھی وہ خاتون وہ تھی غزالہ کیفی. غزالہ کیفی مجھے یاد ہے ان کا نام تھا. افشا میں بھی اس طرح سے. وہ ایک جو ہے ایک تہذیب کی عکاسی کرتی تھی بدقسمتی، جو آج کل کے ہمارے ڈراموں میں نہیں. اب ان کے ڈراموں کی جو تقابل کریں انکہی یا وہ اس کے ساتھ جو ہماری حسینہ معین تھی، تو حسینہ معین کے ڈراموں میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ لڑکیوں کو، خاتون کو ایک جرت والی کریجیس دکھایا جاتا تھا. یعنی وہ تھوڑا تہذیب سے ہٹ کے بھی بات کر جاتی تھی. لیکن وجیا کے ڈراموں کی یہ خوبی تھی، یہاں پہ ہمیں بات جو ہے وہ بڑی ہی لپیٹ کے اور تہذیب کے دائرے میں کی جاتی تھی. تو ایک رکھ رکھاؤ کسی کیفیت ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے آج کے جو ہے وہ نہ فیملی سیٹ اپ رہا ہے. ہر بندہ اپنی الگ جو ہے وہ ایک خاندان کے 5 بچے ہیں تو ان کی جو مائنڈ ہی نہیں ملتے ہیں. اگرچہ یہ اس زمانے میں تھا، لیکن جو بزرگ تھے ان کی ایک اہمیت تھی. بزرگ ان کو اپنے سائے میں لپیٹ کر اگر ایک بچہ بگڑا ہوا بھی ہے تو اس کو سمیٹ لیتے تھے. آج کے زمانے میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے ڈراموں میں بھی جو ہے وہ کوئی، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جی ایک خامند ہے، ایک لڑکا آدمی ہے، وہ 2-3 عورتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یا خواتین جو ہیں وہ 2 آدمیوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. کہاں ہے ہمارے معاشرے میں ایسا؟ بالکل بھی نہیں ہے ایسا. ہمارے معاشرے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ یہ جو چینلز ہیں، جیسے کیا اب کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب کچھ وہ ڈسپلے ہو رہا ہے. ہم چینل ہے اور جیو ہے اور ان سب چینلز پہ جو دکھایا جا رہا ہے. ہماری تہذیب نہیں ہے ایسی، ہمارا فیملی سیٹ اپ ایسا نہیں ہے. کسی بھی معاشرے میں مجھے ایسا نظر نہیں آتا. ہمارے کم از کم ہمارے جو ہے پاکستان کے معاشرے میں، اور اگر کہیں یہ ہوتی ہے باتیں تو انہیں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. تو کون سی کلچر کو وہ دکھا رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں، یہ چینلز جو ہیں؟ اصل میں جو ہے یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ مائنڈ سیٹ بناتا ہے لوگوں کا، عوام کا. تو اگر مائنڈ سیٹ بنانا ہے انہوں نے، تو بدقسمتی سے یہ فیڈڈ ہے اور فنڈڈ ہے باہر کے لوگوں کے. اور باہر کے لوگوں کی باقاعدہ پالیسی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان کی ہمارا تہذیب اور تمدن تباہ کرنے کی. کیونکہ جو تہذیب اور اخلاقیات پاکستان میں ملتی ہے یا مسلم کنٹریز میں ملتی ہے وہ اثر آ گیا ہے. جی جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کے ڈراموں میں ناقص ہو گئی ہیں. لیکن مجھے ابھی جو میں نے کلپنگ دیکھی، میرا دل چاہا کہ میں بھی کوئی ایسا فیملی سیٹ اپ لکھوں. لیکن بات یہ ہے کہ پروڈیوسرز اس کو لیتے نہیں ہیں. یہ تو مطلوب ہو گئی، یہ تو پرانی کہانی ہوگی، یہ تو دیکھے گا نہیں. تو اس لیے پھر وہ ہے اور اسی طرح کی کہانیاں جو ہے ڈراماٹائز ہو رہی ہیں. میرے ڈرامے بہت سارے PTV سے چلے ہیں اور ان میں جو ہے وہ کامیڈی بھی ہوتی ہے، ان میں جو ہے کریکٹرائزیشن بھی ہوتی ہے. بلکہ جو پروڈیوسرز تھے جیسے وہ بہت سارے تھے، عزیز بھی تھے، مشتاق چودھری تھے، وہ کیا روحی آپا تھی، انہوں نے میرے ڈرامے کیے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے ڈراموں میں ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اور ہمیں آپ کا ڈرامہ کرنا مشکل لگتا ہے. یعنی آپ کی کہانی عام نہج سے ہٹ کے ہوتی ہے. اس لیے جو پروڈیوسر آج کے مشکل کام کو ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اس لیے چل چلاؤ کا کام کرتے ہیں. 2 پکڑے ان کی محبت کرائی اور شادی کرا دی، بس چل پڑے وہ کام کرتے ہیں. گلیمر زیادہ ہو گیا، گلیمر زیادہ ہو گیا نا، گلیمر زیادہ ہو گیا ہے. اب وہاں پہ گلیمر جو ہوتا تھا، اب بیگم خورشید مرزا یا وہ جو دردانہ رحمان تھی، ایک وہ آنگن ٹیڑھا لگتا تھا. اب اس میں گلیمر وہ بشرا انصاری تھی، اس میں دردانہ رحمان تھی. تو دردانہ رحمان کی جو ایک کریکٹر تھا اس میں اتنا گلیمر یعنی ایک اور طرح گلیمر تھا کہ جس میں کامیڈی بھی تھی، جو لوگ جو تھے اس کو دیکھتے تھے اور پسند کرتے تھے. آنگن ٹیڑھا جو ڈرامہ تھا. اسی طرح سے باقی جو ان کے ڈرامے تھے، آگہی تھا، افشاں تھا،
اور باقی جو انہوں نے لکھے اس میں یہ ساری چیزیں جو تھی ان کی عکاسی جو ہے وہ ہمارے اصل کلچر کی پہچان ہے، ہماری یہی تہذیب ہے، رکھ رکھاؤ اور اخلاق۔ ہمیں جو ہے وہ خود بھی اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے، کہ میں کہتی ہوں کہ تخلیق کار جو ہے، تخلیق کار کے پلیٹ فارم سے کیوں نہ میں ایک ڈرامہ لکھوں اور ارحم صاحب سے کہیں کہ جی اس کو پروڈیوس کروائیں کسی ہاں سے۔ بالکل بالکل ہاں بالکل لگائیں چیلنج، یہ یہ رکھے ڈیل گا کریں۔ کیونکہ میرے ڈراموں کی کہانی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ نہیں، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، بہت اچھی بات ہر ہے۔ چیز پر روشنی ڈالی آپ نے۔ ہاں بالکل۔ نہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے کہا بس میں اتنا ہی بولتی ہوں جتنا لوگ سننا چاہیں۔ ہاں جو ہے اس سوچنا چاہیے کہ ڈرامہ ہے، اور میں جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے صرف وہ آواز آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تھوڑی آواز صحیح کریں۔ اچھا اب آئیے۔ ہاں جی اب آئیے۔ اچھا اب وہ تصویر غائب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میری پی ایچ ڈی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کا؟ نہیں ابھی آپ کا نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو پہلے آپ ذرا صحیح کر لیں۔ جی ہاں جی آ رہی ہے۔ کافی آ رہی ہے آواز؟ اب آئیے اب آئیے۔ چلیں اس کی بیٹری بہت لو ہے تو شاید اس وجہ سے کوئی ہو رہا ہے۔ ہاں نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے جی۔ چلیں اپنا کلام پیش کریں تاکہ وہ نہ رہ جائے۔ اچھا چلیں نظم میں ایک جی تم کیا جانو، ہوں تم کیا سمجھتے ہو یہ آرٹ کا کوئی نادر نمونہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ آرٹ کا کوئی نادر نمونہ ہے یا شاعری کا اچھوتا خیال، تم کیا جانو ایک ایک حرف، تم کیا جانو ایک ایک حرف میں لہو ٹپکا ہے اس دل کا۔ آ رہی آواز؟ ہاں جی آواز آ رہی، اب آ رہی ہے آواز۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ آرٹ کا کوئی نادر نمونہ ہے یہ شاعری کا اچھوتا خیال، تم کیا جانو ایک ایک حرف میں لہو ٹپکا ہے اس دل کا۔ اتنے آنسو پتھر بن کے آنکھوں کو چبھن دیتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ جذبہ سراب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں محبت۔ اگر آواز آ رہی ہے تو ایک اور سنا دیتی ہوں۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اس کا عنوان ہے بے چارگی۔ جی بے چارگی میری ہر سانس میں تیرا نام بس گیا، میری ہر سانس میں تیرا نام بس گیا اور میری آنکھوں کے رستے بارہا برسا۔ میری نماز تیری محبت کا سجدہ بنتی گئی، میری نماز تیری محبت کا سجدہ بنتی گئی، ایک لمحہ بھی تو غافل نہیں گزرا۔ تیرے تصور میں دن کٹ گیا تو رات خوابوں میں، میری ہستی میں تیرے لمس کا احساس بس گیا جیسے، میری ہستی میں تیرے لمس کا احساس بس گیا جیسے، اور جسم کا حرف تیری یاد میں تڑپا کیسے، اور جسم کا ہر رواں تیری یاد میں تڑپا کیسے، آ ذرا دیکھ ہاں میری بے چارگی دیکھ۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت خیالات کا اظہار بھی کر رہی تھی اور خوبصورت اپنی نظمیں بھی پیش کر رہی تھی۔ جی بالکل بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی آج کی 7 سٹار میں۔
تو آگے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ سائرہ حمید تشنا صاحبہ نے. ماشاء اگر اللہ. وہ ان کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا کیمرہ آن کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ اپنا سنائیے. جی اللہ کا شکر ہے. میں تو ابھی میں بیٹھی تھی لا تعلق سی، میں نے کہا نہیں ابھی میری باری نہیں آئے گی. اچھا نہیں آپ کی باری آ گئی، آپ بڑی دیر سے آئی ہیں، اچھا پر جی. شکر ہے پھر بھی آئی تو. آئے تو پھر بھی آئے تو. ہم لوگ آج مصروف تھے تو کہیں گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بھی آئی ہوں. اچھا اچھا کوئی نہیں. اچھا آپ جی. تو آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ خیالات کا اظہار کریں گی یا صرف اپنا کلام پیش کریں گی؟ باقی پروگرام مجھے تو کچھ فاطمہ یاد سریا نہیں. بجیا کے حوالے سے جی کچھ کہنا فاطمہ چاہیں سے گی؟ ہاں نہیں، وہ بس اتنا ہی ہے کہ ہماری لائبریری تھی تو اس میں فاطمہ سریا بجیا کے ناول تھے اور ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا. میں نے نہیں کبھی کچھ پڑھا ناول، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ذکر خیر بہت ہوتا تھا ان کا. تو بس میرے نہیں کوئی زیادہ واقفیت، لیکن شہرت ان کی کافی ماشاءاللہ اچھی ہے. جی جی. رزق میں دہشت گردی. جی رزق میں دہشت گردی. جی جی واہ. آیا جو دعوت نامہ تو پہنچی شادی حال. آیا جو دعوت نامہ تو پہنچی شادی حال. کچھ کر رہے تھے باتیں، کچھ ڈال رہے دھمال. واہ. کچھ کر رہے تھے باتیں، کچھ ڈال رہے دھمال. اعلان ہوا کھانے کا، سب پہنچے بھاگم بھاگ. اچھا. اعلان ہوا کھانے کا، سب پہنچے بھاگم بھاگ. کچھ کھاتے تھے ادب سے، کچھ کھاتے تھے ادب سے اور کچھ اڑاتے جھاگ. کچھ کیا کھاتے بات. تھے اور کچھ اڑاتے جھاگ. سب کھا چکے جب کھانا تو دیکھا میزوں پر. سب کھا چکے جب کھانا تو دیکھا میزوں پر. ضائع بہت کیا تھا، ضائع بہت کیا تھا، اٹھائی جدھر نظر. اکٹھا کر کے کھانا ڈالا سڑک کنارے. اکٹھا کر کے کھانا ڈالا سڑک کنارے. کھا لیں بھوکے انسان سڑک کنارے. کھا لیں بھوکے انسان یا کتے بھوک کے مارے. اکٹھا کر کے کھانا ڈالا سڑک کنارے. کھا لیں بھوکے انسان یا کتے بھوک کے مارے. اللہ کی آیت کو سب مانگ کے بھی نہ مانے. اللہ کی آیت کو سب مان کے بھی نہ مانے. شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے ہیں بھائی سب ضائع کرنے والے. شیطان کے ہیں بھائی سب ضائع کرنے والے. رزق میں دہشت گردی میں کوئی آ کے روکے. رزق میں دہشت گردی کوئی آ کے روکے. رزق کے ناشکروں کو کوئی تو آ کے ٹوکے. واہ واہ بہت عمدہ. واہ. بہت اچھا. بہت شکریہ. رزق میں دہشت گردی کوئی آ کے روکے. رزق کے ناشکروں کو کوئی تو آ کے ٹوکے. جو قوم نعمت رب کو ضائع کیا کرتی ہے، جو قوم نعمت رب کو ضائع کیا کرتی ہے، دنیا و آخرت میں ذلیل ہوا کرتی ہے. دنیا و آخرت میں ذلیل ہوا کرتی ہے. بے شک. آئے جو دعوت نامہ تو پہنچی شادی حال. کچھ کر رہے تھے باتیں، کچھ ڈال رہے دھمال. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اس کے پر اس کی بے حرمتی پہ بہت اچھا آپ بولی ماشاء اللہ. حسب حال ہے. بہت شکریہ. بہت دکھ ہوتا، بہت دکھ ہوتا تھا. بس
شادی حالوں کا تو یہی حال ہے، اسی طرح سے بس کھانا ضائع کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک حکمت بھی خدا کی پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس نے جس تک کھانا پہنچانا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. پہنچ اب پتہ جاتا نہیں ہے. سڑک کنارے کتنے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے جانور اور کتنے کیڑے مکوڑے جو نہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں. بس اللہ کا نظام ہے. اللہ کا بس نظام ہے ویسے، لیکن یہ بے نظام حرمتی نہیں بھی. روبینہ، یہ نظام نہیں ہے کہ انسان سڑک کنارے فرش کے اوپر ڈالا ہوا مٹی میں وہ اٹھا اٹھا کے کھائیں. یہ اللہ کا نظام نہیں، یہ ہماری نااہلی ہے، حکمرانوں کی، عوام بے بے کی شک ہے، نااہلی ہے. ٹھیک ہے، بے شک کتے وہ جانور ہے. نہیں، اس کو ہم پراپر وے میں کرنا چاہیے، تھیلیوں میں ڈال کے اس کو ہاں اس طرح سے تقسیم کرے کہ انسان کی عزت بھی رہے، لینے میں والے کو بھی وہ نہ لگے. ہاں بالکل عزت بھی ہو، ایسے ہی. لیکن اتنا ڈالنا ہی نہیں چاہیے کہ جب بچے بس ہاں، رزق کی حرمت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جی جی. بے بچے شک. لوگ بھری بھری پلیٹیں نہیں کھا سکتے نا، لیکن بچوں کو بھی بھری بھری پلیٹیں دینی ہے اور وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور باقی سارا ضائع. بڑوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی اچھے بالکل ایسے. اب اس میں نکال لیتے ہیں زیادہ. جی جی، صحیح کہہ رہی جی، ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا محترمہ لکھا آپ سائرہ نے. مجتنا صاحب. بہت اچھا جی لکھا جی، انہوں نے. بہت اور شکریہ. خیال بھی بہت اچھا تھا جو انہوں نے بڑا آبزرو کیا ہوگا کسی جی شادی جی. میں بہت کھانے کے اوپر. ہاں جی تقلید جی. جانور اور انسان الگ الگ چیز ہیں، انسان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. انسان کی عزت توقیر ہر حال میں اوکے. لازم ہے. جی بالکل بالکل. ہمارا نظام بس انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں یا احساس نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، سارا کچھ ہے. بس اپنے میں حکومتوں مگن کا ہے، جی یہ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے دل میں، جی تبھی جی، انسان صحیح کام کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. وہی تو ختم ہو گیا ہے احساس اللہ کا. چلیں بالکل جی. ایسے. اب بہت ہمارا 7 شکریہ، اسٹار. بہت شکریہ جی سائرہ، بہت اچھا جی، کلام پیش بہت کیا. شکریہ جی، بہت شکریہ. جی. نوازش. اب 7 اسٹار پروگرام ہمارا پاکستان سے پھر امریکہ کی طرف چلتا ہے تاکہ پروگرام کو کلوز بھی کرے اور اپنا کلام بھی پیش کرے. جی جی محترمہ منور جہاں صاحبہ. جی، بہت اچھا شکریہ، بہت شکریہ ربینہ. آپ سب کی اجازت سے میں کلام اپنا پیش کرتی ہوں، غزل جی پیش کرتی ہوں. جی. عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ عشق واہ. و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، فکر بالائے گما ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ. فکر بالائے گما ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق کو سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ واہ. غم کے صدقے میں لٹاتی ہوں گوہر ہائے سرش، غم کے صدقے میں لٹاتی ہوں گوہر ہائے سرش، جب درے اشک رواں ہو تو غزل ہوتی ہے، کیا کہ کیا جب کہنا. درے اشک رواں ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق کو سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، میرے لب پر ہے کہاں حرف شکایت ہمدم، میرے لب پر ہے کہاں حرف شکایت ہمدم، شور فریاد نہا ہو تو غزل ہوتی ہے، شور واہ. فریاد نہا ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے. پھر عرض ہے، دستر تا گل گلزار کہاں رکھتی ہوں، دسترتا گل گلزار کہاں رکھتی ہوں، گل کی توصیف بیاں ہو تو غزل ہوتی ہے، گل کی واہ توصیف بہت خوب. بیاں ہو تو غزل ہوتی ہے،
عشق کو سوز زماں ہو تو غزل ہوتی ہے، دل کو گرماتی ہے اشکوں کی ستاروں کی کرن، دل کو گرماتی ہے اشکوں کے ستاروں کی کرن، شمع بجھ کر جو دھواں ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ شمع بجھ کر جو دھواں ہو تو غزل ہوتی کیا ہے، کہنے، بہت خوب. عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، اے بہت مسافر میری تخیل میں کیوں آتا نہیں، اے مسافر میری تخیل میں کیوں آتا نہیں، دل تیرا جائے مکاں ہو تو غزل ہوتی ہے، دل تیرا جائے مکاں ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق کو سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے۔ شعر عرض ہے، تیری تصویر تو ہے آئینہ دل میں سجی، تیری تصویر تو ہے آئینہ دل میں سجی، حرف الفت کا بیاں ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ حرف الفت کا نشان ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے۔ مختار سے ان کی الفت نے منور تو کیا ہے دل کو، ان کی الفت نے منور تو کیا ہے دل کو، خوں کا دوران رواں ہو تو غزل ہوتی ہے، خوں کا واہ واہ دوران رواں ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے، فکر بالائے گماں ہو تو غزل ہوتی ہے، عشق و سوز اما ہو تو غزل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، بہت 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 خوبصورت خوب. شکریہ، بہت خوبصورت لبو لہجہ بہت خوب. ادائی کی. جی بہت بالکل شکریہ بہت آپ کا خوبصورت. حسن سماعت ہے۔ بلکہ میں کہوں گی تخلیق کار کا پروگرام جاری رہے تو بھی غزل ہوتی ہے، اس سے جی، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہوں، غزل لکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر ہی غزل ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی. غزل ہوتی ہے۔ ہاں بالکل. جی تو منور جھاپی اب آج کے پروگرام کا آپ کریں، کنکلوڈ کریں جی پروگرام کو. تو ماشاءاللہ سے تخلیق کار فورم سے جو یہ نشر ہوا آج فاطمہ ثریا بجیہ کا پروگرام، اس سے کافی ہم لوگوں کو معلومات حاصل ہوئی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور محترمہ روبینہ صاحبہ نے بہت اچھی نظامت کی اور بہت اچھے خیالات پیش کیے، قدسی صاحبہ نے بہت ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی، محترمہ ڈاکٹر نکھت صاحبہ نے بہت ہی اچھے اچھے پہلوؤں پہ ہر زاویے پہ روشنی ڈالی کہ ہم اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنی تخلیقات کو اور کیسے سنہرا اور اجالا کر سکتے ہیں، اور جتنے اور انیس صاحبہ نے اپنی پوئٹری انگلش میں سنائی جو ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں اردو میں سنائیں، خیر، اور مہجبی بہت اچھا انہوں نے پڑھا کلام، اور وہ ایک اور ہیں امینہ صاحبہ، نہیں سائرہ میتشنا صاحبہ یہ ایک وہ نہیں امینہ، شہناز انجم صاحبہ، شہناز شہناز انجم. بیگم صاحبہ، اور انہوں نے بہت رزق پر بہت اچھا، اس کی حرمت کے لیے بہت اچھا بولا، لیکن بہت آلموسٹ سارا پروگرام بہت ہی بہترین، اور میں کہتی ہوں کہ بہت ہی معیاری پروگرام رہا ہے ماشاءاللہ، اور میں امید کرتی ہوں اسی طرح بہنیں اسی طرح حصہ لیتی رہیں گی اور اس کے فروغ کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے بہت کام کرتی رہیں گی،
اور یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہمیں مل گیا ہے، اور جس پہ ارحم ریحان صاحب جو آج کل کولمبس بنے ہوئے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں دعا کرتی ہوں ان کی ترقی کے لیے اور اس قوم کی ترقی کے لیے بہت دعائیں. آپ سب کی صحت، لمبی زندگی کی بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ ہر آپ لوگوں کی مرادیں پوری کرے اور سب خوشحال رہیں، اور اسی طرح اپنی تخلیقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیے. بہت آپ بھی شکریہ، خوش رہیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ دعائیہ کلمات کہیں تو پھر پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اے اللہ تعالیٰ، اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی لوگ علم کی ترویج کر رہے ہیں اور علم کو پھیلا رہے ہیں، انہیں صحت و تندرستی، سلامتی، رزق میں برکت دے، اور انہیں آمین. اپنے نبی کے اس دعا کے ساتھ کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، ہم سب کے علم مزید اضافہ کر، اور ہمیں اس علم کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور جس نبی پاک کو علم کا شہر اور مولا علی کو علم کا دروازہ بنایا ہے، شہر کا دروازہ بنایا ہے، تو ہمیں بھی اس پلیٹ فارم سے اچھی باتیں کہنے کی، اچھی باتیں لوگوں کو بتانے کی اور علم کی ترویج کی توفیق عطا فرما. آمین. ایک عورت اس معاشرے کی وہ ہستی ہے جس نے ایک خاندان تیار کرنا ہوتا ہے، جس نے ایک فیملی بنانی ہوتی ہے، اور جس کی بنیادوں میں اگر نیکی، اخلاص اور خلوص شامل ہو تو وہ بچوں کی تربیت ایسی ہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے تمام معاشرے کی خواتین کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما. بنا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس پروگرام سے یہ علم اور یہ دعا جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں خصوصاً مسلم خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر. اور اللہ تعالیٰ آمین. آمین. اور اللہ تعالیٰ تو مسلمان جہاں جہاں مشکل میں ہیں، کشمیر اور فلسطین میں مسلمان بے انتہا مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر اور ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم ہیں، ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سے تقصیریں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد جو برے لوگ ہیں ہمیں ان پہ سجا اور ہمیں ان کی برائی سے توبہ دے، اور اے اللہ سب مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تعالیٰ جلد امام مہدی کا ظہور فرما. اے اللہ تعالیٰ مختلف سطحوں پر عالم کے علاوہ مختلف سطحوں پر دجالی فتنے نظر آ رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دجالی فتنوں سے نجات دلا اور امام مہدی کا جلد ظہور فرما تاکہ ہم ان کی جماعت میں شامل اور دجالی فتنوں سے گریز کریں اور دجالی فتنوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی اور تندرستی دے اور زندگی کی ہزار نعمتیں ہمیں عطا کر تاکہ ہم ہر وقت اپنا سر تیرے سجدے میں ہی گزاریں اور ہم ہر وقت تیرا شکر بھی ادا کرتے رہیں. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، بہت اچھی دعا کر رہی ماشاء اللہ. سلامت رہے سر. روبینہ پروگرام کو آمین. روبینہ اختتام کیجیے پروگرام. خدا حافظ کہیے. مائک نہیں چل رہا ہے یا پرابلم کچھ ہوتی ہے. اچھا اچھا. آپ کر دیجیے اختتام.
جی جی چلیں پھر اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. وہ اصل میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نا، اس لیے میں بھی غائب ہو گئی ہوں گی. جی 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 آپ جی انتظار کر رہے تھے. ہاں شاد و جی، آباد رہیں، سب سلامت رہیں، پھر انشاءاللہ آمین ملاقات ہوتی ہے. آمین انشاءاللہ خدا کل حافظ. ملاقات ہوگی. اللہ اللہ حافظ. حافظ و اللہ ناصرین. حافظ. حافظ و ناصرین. صحت و سلامتی کے ساتھ جیئیں جی. بہت شکریہ. سلام. بہت شکریہ.